أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس جن صورتوں میں نمازی کا بدن اور لباس پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں 3 صورتوں میں جن کی تفصیل نیچے بیان کی جا رہی ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کا بدن یا لباس نجس بھی ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، اس کے بدن کے زخم، جراحت یا پھوڑے کی وجہ سے اس کے لباس پر یا بدن پر خون لگ جائے۔ پوائنٹ نمبر 2، اس کے بدن یا لباس پر درہم کی مقدار سے کم خون لگ جائے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ درہم کی مقدار انگوٹھے کی اوپر والی گرہ کے برابر سمجھی جائے۔ دیکھیں، آپ کا ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے نا، اس کے اوپر والی جو گرہ ہے اس کے مطابق اگر برابر خون ہوگا تو آپ کا لباس نجس ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے برابر خون نہیں ہے، مطلب کم کہیں پہ لگا ہوا، تو پھر آپ کا لباس یا بدن جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں وہ نجس بدن یا لباس کے ساتھ نماز پڑھنے پر مجبور ہو۔ علاوہ ازیں، یعنی اس کے علاوہ ایک اور صورت میں اگر نماز پڑھنے والے کا لباس نجس بھی ہو تو اس کی نماز صحیح ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ اس کا چھوٹا لباس مثلا موزہ اور ٹوپی نجس ہو۔ ٹھیک ہے، ان 4 صورتوں کے تفصیلی احکام آئندہ مسائل میں بیان کیے جائیں گے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر نماز پڑھنے والے کے بدن یا لباس پر زخم یا جراحت یا پھوڑے کا خون ہو تو وہ اس خون کے ساتھ اس وقت تک نماز پڑھ سکتا ہے جب تک زخم یا جراحت یا پھوڑا ٹھیک نہ ہو جائے، اور اگر اس کے بدن یا لباس پر ایسی پیپ ہو جو خون کے ساتھ نکلی ہو، یا ایسی دوائی ہو جو زخم پر لگائی گئی ہو اور نجس ہو گئی ہو، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کا زخم جو ہے وہ باقی ہے، آپ کا پھوڑا وغیرہ جو بھی ہے وہ باقی ہے اور وہ بار بار نکلتا ہے، رکتا نہیں ہے، تو جب تک آپ کا وہ پھوڑا وغیرہ صحیح نہیں ہو جاتا آپ اسی لباس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ نے پہنا ہوگا۔ لیکن اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ نجس لباس جو ہو گیا اسے تبدیل کریں اور پھر نماز پڑھیں۔ پھر کہنے اگر نماز پڑھنے والے کے بدن یا لباس پر ایسی خراش یا زخم کا خون لگا ہو جو جلدی ٹھیک ہو جاتا ہو اور جس کا دھونا آسان ہو اور جس کی مقدار 1 درہم کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہی بات کریں، اگر ایسا کوئی زخم ہے جو ٹھیک ہو جانے والا ہے جلدی، اس کا خون وغیرہ لگ گیا، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس لباس کو تبدیل کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ پھر اگر آپ اسی کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو نماز ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر بدن لباس کی ایسی جگہ جو زخم سے فاصلے پر ہو زخم کی رطوبت سے نجس ہو جائے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن لباس یا بدن کی وہ جگہ جو زخم کے اطراف میں ہے اگر اس زخم کی رطوبت سے نجس ہو جائے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہنے کہ زخم یا لباس زخم یا پھوڑے سے جو تھی نا آپ کا لباس یا وغیرہ وہ تھوڑا فاصلے پر تھی لیکن آپ مثال کے طور پر لگ گئی آپ کے اس پہ کیا نام ہے زخم کی رطوبت یا جو نجس تھی وہ آپ کے لباس کو لگ گئی ہے، تو پھر اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن لباس یا بدن کی وہ جگہ جو زخم کے اطراف میں ہے اس میں اگر کوئی رطوبت وغیرہ لگ جاتی ہے، کوئی نجس چیز لگ جاتی ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر کہنے اگر کسی شخص کے بدن یا لباس کو بواسیر یا اس زخم سے جو منہ اور ناک وغیرہ کے اندر خون لگ جائے تو اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس بات میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بواسیر کے مسئلے باہر ہوں یا اندر ہوں۔ اب کسی شخص کو اگر بواسیر کا مسئلہ ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نماز کیونکہ آپ کو یہ کیا ہے ایک بیماری ہے، تو پھر اس کے مطابق آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں اگر کوئی ایسا شخص جس کے بدن پر زخم ہو اپنے بدن یا لباس پر ایسا خون دیکھے جو درہم سے زیادہ ہو اور یہ نہ جانتا ہو کہ یہ خون زخم کا ہے یا کوئی اور خون ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر اس خون کے ساتھ نماز نہ پڑھے، کیونکہ پہلی بات یہ کہ وہ درہم سے زیادہ ہے، ایک مطلب جو انگوٹھے کی گرہ اس سے زیادہ خون ہے۔ دوسری بات یہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ وہ نجس مطلب وہ خون کس چیز کا ہے، کیا پتا وہ حیض کا خون ہو، کیا پتا وہ کسی اور چیز کا خون ہو، تو پھر آپ کیا ہے کہ آپ احتیاط واجب کی بنا پر اس خون کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے نجس لباس کے ساتھ۔